بسم الله الرحمن الرحيم. Darussalam Mosque, Toronto, Canada. Friday before Jummah, 11th Ramadan, 12th of September 2008. The benefits of Ayatul Kursi. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damat Barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ. بزرگوں اور بھائیوں، یہ آیت الکرسی ہے جس کے حدیثوں میں بڑے فضائل آئے ہیں. ایک بڑی فضیلت اس کی ہے شیطان سے حفاظت. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں 2-3 واقعے پیش آئے ہیں اور وہ بخاری شریف میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے صدقۃ الفطر کا جو آٹا تھا اس کی نگرانی سونپی تھی. عید کا دن آتا ہے تو عید کا دن شروع ہونے سے کئی دن پہلے سے لوگ صدقۃ الفطر لا کر کے حکومت کو دیتے ہیں. حکومت کی طرف سے تقسیم بھی ہوتا رہتا ہے. اور یہ جو مسئلہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دینا چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے مت ادا کرو. اس کا مطلب یہ کہ اس سے تاخیر مت کرو. عید الفطر سے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دینا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تاخیر مت کرو. نماز پڑھنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دو تاکہ جو بندے دہاڑی پر گزارا کرتے ہیں ان کو آج کا روزینہ مل جائے تو وہ آج چھٹی منائیں اور عید کی خوشی میں شامل ہو. یہ مطلب نہیں ہے کہ عید کے دن سے پہلے صدقۃ الفطر مت ادا کرو پہلے ادا کرو. جیسے فقہ میں لکھا ہے کہ لوگ حیا علی الصلاۃ پر کھڑے ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے کھڑے نہ ہوں. جب تکبیر شروع ہوئی، جس کو عربی میں اقامہ کہتے ہیں، کھڑا کرنا، جب کھڑا کرنا پایا گیا تو کیوں کھڑا نہ ہو؟ پھر اس مسئلے کا کیا مطلب ہے؟ اس مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ جب تکبیر کہنے والے نے حیا علی الصلاۃ کہہ دیا، اب بیٹھا نہ رہے، اب تو کھڑا ہو ہی جائے. کیونکہ اب بھی اگر بیٹھا ہے تو اللہ کے داعی کی مخالفت ہے. اللہ کا داعی کہتا ہے نماز کے لیے اور بیٹھا بیٹھا مکھیاں مار رہا. اسی طرح سے اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ عید کے دن نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دینا چاہیے. یعنی اب تاخیر نہیں، اس سے تاخیر نہیں. اس سے تاخیر کرو گے تو ابھی ادا ہی ہوگا، مگر مقصد تو فوت ہو گیا. مقصد تو تھا غریبوں کو عید کے دن امداد پہنچانا تاکہ وہ خوشی میں شریک ہوں.
بہرحال صدقۃ الفطر پہلے سے ادا کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ تو جو حکومت کے پاس لوگ صدقۃ الفطر لا کر جمع کرتے تھے، آٹا آتا تھا اس زمانے میں یا کھجوریں آتی تھی، تو جس گھر میں وہ رکھا جاتا تھا اس کی نگرانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی گئی تھی۔ وہ سو گئے، آدھی رات ان کی آنکھ کھلی تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی آٹا اور کھجوریں کپڑے میں باندھ رہا ہے، لے کر ڈال رہا ہے، باندھ رہا ہے۔ وہ ایک دم اٹھے اور اسے پکڑا، کون ہے بدتمیز چور؟ تو اس نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے بچے بھوکے مر رہے تھے، گھر میں فاقہ تھا، یہ تھا وہ تھا۔ خوب رونا رویا اس نے، اور اس نے معافی مانگی کہ مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا۔ یہ بے صفے کی کہانی نہیں ہے، یہ بخاری شریف میں روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ فجر کے بعد حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، ما فعل طارقک، رات میں جو تمہارے پاس آدمی آئے تھے اس کا کیا معاملہ رہا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے بہت منت سماجت کی کہ میں غریب ہوں، گھر میں فاقہ ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے مجبوراً چوری کرنے آیا تھا، تو مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ اس مسئلے کو بھی سمجھو، شریعت میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن 5 پیسے چوری کیے ہاتھ کٹ جائے گا ایسا نہیں۔ مال کی ایک مقدار ہے، وہ چوری کرے، پھر ایسی جگہ سے چوری کرے جو محفوظ جگہ ہو۔ ایک آدمی آیا، اس نے کوٹ وہاں لٹکایا، اس کے جیب میں ہاتھ ڈال کر کوئی ڈالر لے گیا، اس میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کیوں وہ کوٹ محفوظ جگہ پر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بھوک مری کے زمانے میں کوئی چوری کرے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ مسئلہ ہے تو بھوک مری ہے، گھر میں فاقہ ہے، بچے مر رہے ہیں، کیا کرے گا؟ تو اس نے یہی عذر کیا کہ میں چوری کرنے تو آیا ہوں، لیکن گھر کی صورتحال ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگلی رات پھر آئے گا۔ اس نے وعدہ کیا نا، اب نہیں آؤں گا میں۔ حضور نے فرمایا اگلی رات پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ جب حضور نے فرمایا اگلی رات آئے گا تو میں چوکن نہ سویا کہ آئے گا، ابھی آئے گا، ابھی آئے گا۔ میری آنکھ لگ گئی، میری آنکھ لگنے کے بعد آ گیا، اور پھر ان کی آنکھ کھلی جیسے کوئی باندھ رہا ہے آٹا، تو انہوں نے اٹھ کر پھر پکڑا اسے۔ تو اس نے پھر رونا رویا اور بڑی وعدے کیے، منت سماجت کی کہ مجھے چھوڑ دو، میں غریب آدمی ہوں، گھر میں ایسا ہے ویسا ہے، آئندہ میں بالکل نہیں آؤں گا۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا۔ فجر کے بعد حضور نے پھر پوچھا، ما فعل طارقک، وہ رات میں جو تمہارے گھر میں آیا تھا اس کا کیا معاملہ رہا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے بہت معافی مانگی، منت سماجت کی، میں نے چھوڑ دیا، اور اسے پکا وعدہ کیا ہے کہ نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا سیعود، پھر آئے گا۔ تیسری رات کو پھر آیا، پھر پکڑا۔ تیسری رات سے تو کہا اب تو چھوڑنے کا نہیں، میں تجھے پکڑ کر حضور کے پاس لے جاؤں گا، تیرا ہاتھ کٹواؤں گا۔ روز تیرے بچے بھوکے ہی مرتے، گزشتہ رات لے گیا تھا، پھر آج بھی بھوکے مر رہے۔ کوئی گزشتہ باندھ رہا تھا تو لے جانے دیا، لے جانے۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی تدبیر بتاؤں کہ تم وہ کر لو تو میں نہیں آ سکوں گا۔ اب پتہ چلا کہ یہ انسان نہیں ہے، جن ہے، میں نہیں آ سکوں گا مطلب۔ اس نے کہا تم آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ، میں نہیں آ سکوں گا وہاں۔ خیر انہوں نے چھوڑ دیا۔ صبح حضور نے پھر پوچھا، ما فعل طارقک، تو انہوں نے پورا داستان سنائی کہ اس نے پکا وعدہ کیا، اور یہ ترکیب بتائی اس نے۔ حضور نے فرمایا، صدق الکذوب، بڑے جھوٹے نے بات صحیح کہی۔ حضور نے فرمایا وہ بڑا جھوٹا ہے شیطان، مگر جو بات کہہ کر گیا ہے وہ بات صحیح۔
جھوٹا بھی سچ بولتا ہے کبھی۔ اب حضور کے ارشاد سے آیت الکرسی کی یہ فضیلت ثابت ہو گئی کہ اس نے جو بات کہی وہ صحیح کہی، یہ حضور نے فرمایا۔ اب آیت الکرسی کی یہ فضیلت شیطان کی زبانی نہیں ہوئی، حضور کے ارشاد سے یہ فضیلت ثابت ہوئی۔ ایسا ہی جیسے اذان خواب میں دیکھی تھی حضرت عبداللہ ابن عاصم نے، ایک صحابی عبداللہ ابن عاصم، انہوں نے اذان خواب میں دیکھی تھی اور بہت سے لوگوں نے خواب میں دیکھی تھی۔ جب وہ خواب حضور کو سنایا تو حضور نے فرمایا رؤیا حق، یہ خواب اللہ کی طرف سے دکھایا گیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا دیکھو تم بیمار ہو، تم زور سے پکار نہیں سکو گے، جب فجر کا وقت ہو، رات میں آ کر خواب سنایا تھا انہوں نے، جب فجر کا وقت ہو تو مسجد کی چھت پر جائیے تم اور بلال، تم ایک ایک کلمہ بتاتے جائیے، تمہیں خواب میں جیسا تم نے دیکھا ایسا ایک ایک کلمہ بتاتے جائیے اور بلال پکارتے جائیں۔ تو یہ خواب سے شریعت نہیں بنی، خواب سے احکام مشروع نہیں ہوئے، خواب کوئی حجت نہیں، نبی کا نہیں، نبی کا خواب تو وہی ہے، نبی کا خواب تو وہی ہے، نبی کے علاوہ کسی کا خواب کوئی حجت نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، کسی کا خواب حجت نہیں ہے، حجت ہے قرآن و حدیث۔ اگر خواب کسی کا بھی قرآن حدیث کا اکارڈنگ ہے تو وہ خواب حجت ہے، اور اگر قرآن و حدیث کے اکارڈنگ نہیں، اگینسٹ ہے، تو وہ کسی کا بھی خواب و حجت نہیں۔ تو صحابی کا وہ خواب بھی حجت نہیں۔ پھر خواب سے شریعت اذان کیسے مشروع ہوئی؟ اس کا جواب یہ کہ خواب سے نہیں ہوئی، اس خواب کو سن کر جو حضور نے فرمایا رؤیا حق، یہ خواب تمہیں اللہ کی طرف سے دکھایا گیا ہے، حضور کے اس ارشاد سے اذان مشروع ہوئی۔ ایسے آیت الکرسی کی فضیلت حضور کے ارشاد سے ہوئی۔ آیت الکرسی ویسے پڑھ لو تو بھی بات حاصل ہوگی۔ دوسرا طریقہ اس سے آگے یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں میں دم کرو، اور جب بھی دم کرو یہ لفظ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے پھونکو کہ ہوا کے ساتھ ہلکے ہلکے تھوک کے ذرے بھی جائیں، دم اسی کا نام ہے۔ اور اگر تھوک کے ہلکے ہلکے ذرے نہ جائیں تو وہ پھونکنا ہے اور اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ جب بھی عملیات میں دم کرنا لگ جائے گا تو دم میں ایسا پھونکنا ہے کہ اس میں ہلکے ہلکے تھوک کے ذرے جائیں، اور ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ ساتھ پھونکنا، دم کرنے کے لیے 3 مرتبہ ساتھ پھونکنا ضروری۔ آپ نے کوئی چیز پڑھی، بچے کو الحمد شریف پڑھی، بچے کو نظر لگی ہے تو آپ نے الحمد شریف پڑھی، بچے کو نظر لگی ہے، یا بچے کو بے چینی ہے، چمکتا ہے، تو آپ الحمد شریف پوری پڑھیے بسم اللہ کے ساتھ، اور اعوذ تو جب بھی قرآن پڑھیں گے اعوذ تو پڑھنا ہی، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والضالین آمین اتنا پڑھ کر کے دم کیجیے۔ دم کرنا یہ ہے 3 پھونکے ساتھ جانی چاہیے، اور ہوا کے ساتھ ہلکے تھوک کے ذرے جانے چاہیے تو فائدہ ہوگا۔ تو آیت الکرسی پڑھ کر دم کرو۔ پڑھنا 2 ہے، ایک من میں پڑھنا ہے، ایک آہستہ پڑھنا ہے، ایک زور سے پڑھنا ہے۔ زور سے پڑھنا کوئی ضروری نہیں، آہستہ پڑھنا ضروری ہے، من میں پڑھنا کافی نہیں۔ من میں پڑھنا کیا ہے؟ ہونٹ بند ہے، ہونٹ ہل نہیں رہے، زبان بھی جہاں رکھی ہے وہیں چپکی ہوئی ہے، اور آدمی دماغ میں پڑھ رہا ہے، یہ پڑھنا نہیں۔ وہ جو ثواب ہے کہ قرآن اگر پڑھو گے تو ہر حرف پر 10 نیکیاں، وہ نیکیاں بھی اس پڑھنے پر نہیں ملیں گی۔ اور نماز میں اس طرح پڑھو گے نماز نہیں ہوگی۔ بہت سے بھائیوں کو میں دیکھتا ہوں ہونٹ بند ہے اور وہ یقیناً پڑھ رہے ہیں، وہ نماز اس سے نہیں ہوتی،
وہ دماغ میں پڑھ رہے ہیں، دماغ میں پڑھنے سے نہ ثواب ملتا ہے، نہ نماز ہوتی ہے، نہ دماغ میں الحمد شریف پڑھ کر پھونکو گے تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ پڑھنے کے دو درجے ہیں، یا تو آہستہ پڑھو یا زور سے پڑھو۔ زور سے پڑھنا کیا ہے؟ میرا پڑھا دوسرا سنے، یہ زور سے پڑھنا ہے۔ اور آہستہ پڑھنا کیا ہے؟ میرا پڑھنا میں خود سنوں، دائیں بائیں جو کھڑے ہیں وہ نہیں سن رہے، لیکن میں جو پڑھ رہا ہوں وہ میں خود سن رہا ہوں۔ یہ آہستہ پڑھنے کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور کم سے کم درجہ ہے تصحیح حروف، زبان اٹھے، مخرج پر لگے اور حروف کی ادائیگی ہو۔ اور جو میں پڑھ رہا ہوں میں بھی نہیں سن رہا، مگر زبان اٹھ کر کے جگہ پر لگ رہی ہے، مخرج کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ یہ آہستہ پڑھنے کا کم سے کم درجہ ہے۔ اور آہستہ پڑھنے کا زیادہ درجہ یہ ہے کہ میں خود سنوں، دائیں بائیں والے نہ سنیں۔ بعض بندے نماز میں بعض کلمات زور سے کہتے ہیں، دائیں بائیں نہیں، اس سے دور والے سنتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ جو چیزیں نماز میں سرن مسنون ہیں، جیسے رکوع میں جاتے اللہ اکبر تو وہ اتنا زور سے اکبر اللہ اکبر کہیں گے، دائیں بائیں سن رہے ہیں، حالانکہ تکبیر میں سرن مسنون ہے، وہ سنت کے خلاف کر رہا ہے۔ بعض رکوع میں کہتے سبحان ربی الاعلیٰ، دائیں بائیں والے سن رہے ہیں، حالانکہ یہ تکبیریں سرن ہیں، یہ سنت کے خلاف نماز پڑھ رہا ہے۔ تو سرن پڑھنا ضروری ہے، اس کا کم سے کم درجہ ہے تصحیح حروف، حروف کی ادائیگی ہو۔ اور زیادہ سے زیادہ درجہ ہے اپنا پڑھا خود سنے۔ اور زور سے پڑھنے کا کم سے کم درجہ ہے دائیں بائیں والا سنے، اس زور سے پڑھنے کا کم سے کم درجہ ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ درجے کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جتنا بھی چلانا ہو چلائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پڑھنا ہے، من میں پڑھنا نہیں ہے۔ من میں اگر الحمد شریف پڑھ کر پھونکو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر من میں آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سرن پڑھیں یا جہرن پڑھیں، لاؤڈلی پڑھیں یا آہستہ سے چپکے سے پڑھیں، من میں پڑھنا کافی نہیں۔ پھر وہ پڑھ کر کے دونوں ہاتھوں پر دم کریں 3 مرتبہ، ایسا کہ ہلکے ہلکے تھوک کے ذرے جائیں، اور پھر اپنے پورے بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچے ہاتھ پھیر لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ یہ کہ پڑھ لیا، کوئی دم وم کچھ نہیں کیا، صرف پڑھ لو گے، من میں نہیں، سرن یا جہرن پڑھو گے، یاسین شریف وہ آیت الکرسی کی اور سورہ فاتحہ کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور آہستہ پڑھ کر ہاتھوں میں دم کر کے پورے جسم پر پھیر لو تو بھی فائدہ ہوگا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ احاطہ باندھو، احاطہ باندھو، آیت الکرسی پوری پڑھ لی، پوری پڑھ کر پھونکو، جہاں سے پھونکنا شروع کیا وہاں سے گھما کر کے پھونک وہیں لا کر روکو، چھوڑو۔ اور دماغ میں احاطہ باندھو کہ میں نے اپنا یہ گھر پورا احاطہ کر دیا۔ دیکھو یہ مضمون کسی حدیث میں نہیں آیا ہے، یہ عملیات کی بات ہے۔ جو قرآن و حدیث کی بات ہے اس کا مقام کچھ اور ہے، یہ عملیات کی بات ہے، کسی حدیث میں یہ مضمون نہیں آیا ہے کہ الحمد شریف، الحمد نہیں، آیت الکرسی پڑھ کر کہیں سے بھی پھونکنا شروع کرو، اور پھونک کر کے دماغ میں نیت رکھو کہ میں اتنا علاقہ احاطہ باندھ رہا ہوں، اور پھونک شروع کر کے یوں لا کر کے وہاں ملا دو۔ تو یہ جتنا آپ نے احاطہ باندھا ہے اتنا احاطہ جو ہے شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے۔ میں نے صاحب کہا کہ یہ کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں، یہ عملیات کی بات ہے۔ ہر چیز کو اس کے درجے پر رکھنے کا، قرآن کی بات قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات حدیث کی بات ہے۔ لوگوں نے جو باتیں بڑھائی ہیں اپنے تجربات کی بنیاد پر، اس کا مقام اس کی جگہ پر ہے۔ اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو اسے مانا جائے گا، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مجھے آج آیت الکرسی کی ترجمہ کرنا تھا۔ آیت الکرسی تو پورا رمضان بیان کریں تو بھی اس کی تفسیر پوری نہیں ہوگی۔
آج کی صحبت میں تو میں اسے ترجمہ کرتا، تھوڑا سا آپ کو ترجمہ کر کے سناتا، مگر اس کا بھی وقت ختم ہو گیا. تو یہ فضیلت ہے، یہ یاد رکھو. اور 2 منٹ ہے. جو فضیلت ہے یاد رکھو اور اس پر عمل کرو. آیت الکرسی سے فائدہ اٹھاؤ. اور ایک مصیبت ہماری یہ ہے کہ جو باتیں جتنی زیادہ ہم پڑھتے ہیں کرتے ہیں اس کا مطلب نہیں جانتے. الحمد شریف کتنی مرتبہ زندگی میں پڑھتے ہیں اور کتنے آدمی الحمد شریف کا مطلب جانتے ہیں. حالانکہ ہر رکعت میں الحمد شریف بار بار پڑھنے کا جو حکم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویری امپورٹنٹ ہے. انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والے پورے قرآن کریم میں یہ سورہ فاتحہ کا جو حصہ ہے وہ انسان کی زندگی سے تعلق رکھنے والا بہت اہمیت کا حامل ہے. بس چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص کم از کم سورہ فاتحہ کو تو قریب سے سمجھ لے. مگر ہماری ایک آفت ہے کہ جتنی زیادہ جو چیز ہم پڑھیں گے اسی کا مطلب نہیں جانیں گے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر آدمی پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، ورد کرتا ہے، اور بہت سے اس کا مطلب بھی نہیں جانتے. اس لیے میرے بھائیوں، آیت الکرسی ان آیتوں میں سے ہے جو بہت اہمیت رکھتی ہے. لہذا اب قرآن ہے، انگریزی میں ہے، اردو میں ہے، دوسری زبانوں میں ہے، آپ کے پاس کوئی بھی ترجمے والا قرآن ہو تو اس کے ذریعے سے آپ آیت الکرسی، تیسرا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں آیت الکرسی ہے، اس کا ترجمہ پڑھیں، وہ جو تفسیر ہے وہ پڑھیں اور اس آیت الکرسی کی اہمیت سمجھیں. کرسی کیا چیز ہے؟ یہ زمین ہے، زمین کے اوپر آسمان ہے، آسمان کے اوپر کرسی ہے، اور کرسی نے 7 آسمانوں کو اور زمین کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. اس کرسی سے اوپر عرش الہی ہے، اللہ کا تخت شاہی ہے. وہ تخت شاہی کرسی سے بڑا ہے مگر ہے اوپر، عرش اوپر ہے، اس کے نیچے کرسی ہے. جیسے مکان کی کرسی ہوتی ہے، ان کے بھی ذرا کرسی اونچی بناؤ، مکان کی سیلاب آئے گا، پانی آئے گا، مکان میں بھر جائے گا، تو مکان کی کرسی بناتے ہیں. ایسے عرش کی کرسی ہے. یہ کرسی، یہ جو چیئر ہے جس پر میں بیٹھا ہوں، یہ کرسی نہیں ہے. یہ کرسی اگر ہوتی تو یہ تو عرش کے اوپر ہوتی. نہیں، عرش اوپر ہے، اس کے نیچے کرسی ہے، جیسے مکان کی کرسی ہوتی ہے. اور کرسی 7 آسمانوں اور زمینوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. اور عرش پر اللہ تعالی متمکن ہے، اللہ تعالی مستولی ہے. پوری کائنات کا کنٹرول اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کو کنٹرول نہیں سونپا. بس آسمان و زمین کتنے چھوٹے ہیں، عرش تو بہت بڑی مخلوق ہے، کرسی بھی اس کے گھیرے ہوئے ہیں، آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہیں. بس آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کے لیے کیا مشکل ہو سکتی؟ فرمایا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، آسمان و زمین کی حفاظت اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ عالی شان ہیں، وہ بڑے رتبے والے ہیں. پوری کائنات 6 دوروں میں، 6 پیریڈ میں، ایک پیریڈ یوم کہلاتا ہے، 6 پیریڈ میں اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان و زمین اور اس کی ہر چیز بنائی ہے. ایک پیریڈ کتنا لمبا ہے اللہ جانے، کیونکہ یہ پیریڈ جو ہے سورج اور چاند پیدا ہونے سے پہلے ہیں. تو 6 پیریڈ میں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے. پھر اللہ بذات خود تخت شاہی پر متمکن ہے، پوری کائنات کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے. کسی خداؤں کو کنٹرول نہیں سونپا ہے، اکیلے وہی کائنات کے مالک ہیں. لہذا میرے بھائیو، انہی کی عبادت کرو، انہی سے لو لگاؤ. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی قدرت اور عظمت کو سمجھیں اور اپنے جذبات کو اللہ کی بارگاہ میں نچھاور کریں اور اللہ ہی کی بندگی کریں. اپنا بندگی کا کوئی حصہ اللہ کے علاوہ کے لیے ہم نہ گردانیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.